بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور اساتذہ کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آزاد کشمیر کے اندر جو اساتذہ ہیں وہ اپ گریڈیشن کے مطالبات لیے احتجاج پر تھے، اور ان کی جو تنظیم ہے اساتذہ ایسوسیشن جو آزاد کشمیر کے اندر، اس کو وزیر اعظم نے اسپیشل پاور ایکٹ کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کو منسوخ کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اساتذہ نے لانگ مارچ کی کال دی، اور لانگ مارچ کی کال کے تناظر میں وزیر اعظم نے سخت اقدامات کرتے ہوئے جو ہے وہ اساتذہ کو وارن کیا کہ ان کے خلاف انکوائری کروائی جائے گی، اور ان کے مطالبات کے تناظر میں اگر یہ لانگ مارچ کرتے ہیں تو مزاحمت کی جائے گی حکومت کی طرف سے۔ اس کے بعد کافی آج دن کو جو ہے وہ حالات دونوں سائڈ سے خراب رہے، تو بالآخر حکومت نے جو ہے وہ 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، کرنل وقار نور سینئر موسٹ وزیر جو ہیں ان کی قیادت میں۔ جو ایسوسیشن ہے اس کے صدر جو ہیں، سابقہ صدر، اب تو وہ خیر منسوخ ہو گئی ہے، تاصف شاہین صاحب، انہوں نے جو ہے وہ اس لانگ مارچ کی کال کو بھی واپس لے لیا ہے۔ یہاں پہ بنیادی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پبلک ہے عام، جو کہ سول سوسائٹی ہے، اس نے پورا دن جو ہے وہ اساتذہ کرام سے اظہار یکجہتی کیا اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ میجورٹی میں ہمارا اس حوالے سے ایک موقف تھا، ہم نے لکھا کہ جو ہے وہ حکومت کی نااہلی اپنی جگہ پہ، لیکن اساتذہ کی جو فاؤنڈیشن اپنا ایسوسیشن ہے، یہ ایسوسیشن جو ہے وہ جو خاص کر فیمیلز ٹیچرز ہیں جو آج گرفتار بھی ہوئیں، ان کو بطور ٹول استعمال کرتی ہے، اور اساتذہ کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے بھی ریاست کے اندر اس طرح کا کام نہیں ہو رہا جس طرح کا اساتذہ سے ریاست کو ملنا چاہیے۔ تو بہت تنقید کا سامنا رہا ہمیں، اور خاص کر مجھے ان باکس کے اندر ہزاروں ایسے میسیجز آئے دوست احباب کے، جاننے والے لوگوں کے، اور محکمہ تعلیم سے جڑے ہوئے لوگوں کے، کہ جی کہ آپ اساتذہ کرام کے خلاف جا رہے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، ان کا ادب و احترام ہے، آپ اس کو ملوث خاطر نہیں رکھ رہے، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں نے کہا میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ یہاں پہ بات اساتذہ کرام کے احترام کی نہیں ہے، وہ بالکل میرے خیال میں ہونا چاہیے، اور اس کا اظہار فیس بک پہ کرنا ضروری نہیں ہے، اور آپ جس استاد سے پڑھیں ظاہر ہے وہ آپ کا رہبر ہے۔ یہاں پہ سسٹم کے اندر خرابیاں ہیں، سول سوسائٹی جو ہے وہ کسی بھی جگہ کھڑے ہو کر کسی بھی سائیڈ کو جو ہے وہ سپورٹ کر دیتی ہے، لیکن لانگ ٹرم ذہن کے اندر یہ نہیں رکھا جاتا کہ اس کے اثرات کیا ہیں۔ معاملہ اپ گریڈیشن کا نہیں ہے، معاملہ تنخواہیں زیادہ کرنے کا نہیں ہے، کسی چیز کا نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے آزاد کشمیر کے اندر لٹریسی ریٹ آپ دیکھیں، سرکاری سکول جو ہیں ان کی کارکردگی دیکھیں، ان کے آنے والے جو فنڈز ہیں وہ دیکھیں، اور لوگ ہیں جو ان کا رجحان پرائیویٹ سیکٹرز کے طرف جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پراپر جو ہے وہ ایک طریقہ کار کے ساتھ جو ہے وہ اساتذہ کرام اسکول میں ٹائم نہیں دیتے، تعلیم کا نظام جو ہے وہ بری طرح متاثر ہے۔ اس سے جو عام پبلک ہے وہ اس کا رخ جو ہے وہ پرائیویٹ اور نجی تعلیمی اداروں کی طرف جا رہا ہے، جہاں پہ آلریڈی بہت زیادہ جو ہے وہ تعلیم مہنگی ہے، اور وہ بچوں کے والدین افورڈ نہیں کر پا رہے۔ اب اس کے علاوہ آپ نے دیکھا پچھلے عرصے میں جو ہے وہ سکولز کے اندر جو ہے وہ انسٹال کی گئی ڈیوائس کہ اساتذہ کرام کی حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ اب بہت سے سکولوں سے یہ شکایت آئی کہ اساتذہ کرام نے جو ہے وہ ان ڈیوائسز کے اندر ایلفی ڈال کر اور مختلف قسم کے محلول ڈال کر ان کے فنکشنز کو ختم کیا، تاکہ حکومت کی ایکسیس ختم ہو اس جگہ تک کہ جہاں پہ ان کی حاضری کو چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بنیادی جو بات ہے اساتذہ کرام کے حوالے سے جو کہ ہمیں تکلیف دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو سیاسی نظام ہے، بوسیدہ سیاسی نظام میں سے سمجھتا ہوں، اس کے اندر اساتذہ کرام 70% انوالو ہوتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی کسی حلقے سے، کسی جگہ سے آپ ویڈیو اٹھا کے دیکھیں، سرکاری ملازمین الیکشن کمپین چلاتے ہیں، وہ تحریریں لکھتے ہیں، وہ جلسوں میں تحریریں کرتے ہیں، وہ میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں، وہ انتخابی ہر اس عمل میں شریک ہوتے ہیں جس میں وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے یا اپنے پسندیدہ امیدوار کو منتخب کروا رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک استاد اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوگا تو اس کی ادارے کے لیے ترجیحات کیا ہوں گی، اس کے جو زیر سایہ جو لوگ تعلیم حاصل کریں گے ان کا معیار کیا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ پھر ایک بات اور ہے، اس پورے دھندے کے اندر جو ہے وہ میں تفصیل سے کسی دن اس کے اوپر بات کروں گا، میں شارٹلی جو ہے وہ کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس دھندے کے اندر خالی اساتذہ کرام نہیں ہے، یہ ایک پورا سٹرکچر ہے۔
محکمہ تعلیم جو ہے وہ انتہائی نااہل ہے. ہماری بیوروکریسی جو محکمہ تعلیم سے جڑی ہے اعلیٰ قسم کی چور ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے ضلعی جو انتظامیہ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں جو سفارشی کلچر اور ثوابدیدی اختیارات کے اوپر آتے ہیں، جس میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز ہیں، ای او ہیں، اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ پورا ایک میکانزم ہے جو خراب ہے. اس کو درست کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اساتذہ اکرام کے جو معاملات ہیں ان کی حاضری کا چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے. اور کم از کم 3 ماہ کے بعد کم از کم ہر سکول کا ایک ایسا میکانزم ہونا چاہیے جہاں پہ اساتذہ اکرام کی کارکردگی چیک کی. پھر اس کے علاوہ ریاست کو چاہیے کہ ان تمام اساتذہ اکرام کے جو بچے ہیں وہ نجی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ریاست کے اس تعلیمی نظام کے اوپر ان کا انحصار اور اعتماد نہیں ہے جس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی بہتری، آپ کے بچوں کی بہتری اور میرے بچوں کی بہتری کے لیے جو ہے وہ ذمہ داریاں انہیں دی گئی ہیں. سو یہ بہت سی چیزیں ہیں، ان کے اوپر حکومت وقت کو، اساتذہ اکرام کو جو ہے وہ میرے خیال میں وارن کرنے کے بجائے، کوئی سخت جملہ بازی کرنے کے بجائے ایک پورا بیٹھ کے میکانزم بنانا چاہیے جس کا اساتذہ اکرام کو پابند کروانا چاہیے. اور ہاں، اس چیز کے حق میں بالکل ہوں کہ جو ان کی ایسوسیشنز ہیں، یہ جو ہیں یہ گروپس ہیں، یہ جمگٹھیں ہیں، ان کو مکمل طور پہ ختم ہونا چاہیے. اور ریاست کی ایک ریٹ اور ریاست کا ایک واضح قانون ہونا چاہیے جس کے تناظر میں آپ ان سے سروسز لیں. اگر یہ کام کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کرتے تو نکال باہر پھینکیں، ٹیلنٹڈ لوگوں کو موقع دیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سارے اساتذہ اکرام کو اس کیٹیگری میں شامل کریں. سو بہتری کے لیے ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. استاد کی تہذیب، تکریم، احترام اپنی جگہ پہ ہے، وہ کسی کو بتانے کی بات ہی نہیں ہے. وہ مطلب ایسی چیز ہے جس کے اوپر بات ہی کرنا مطلب میرے خیال میں کوئی عجیب ہے، چونکہ وہ ایک طے ہو گئی ہے ایک چیز. اب آگے اسی چیز کے لبادے میں اوڑھ کے آپ نائلی اور ان تمام چیزوں کو نہیں چھپا سکتے ہیں. سو پازیٹیو سوچا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. شکریہ.